اب رہ گیا دوسرا دشمن انسان کا جو اس کا داخلی دشمن ہے، جو اس کے اندر اس کا اپنا نفس ہے، جو ہمہ وقت انسان کو ابھارتا رہتا ہے، گناہوں کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے، برائیوں کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. اور یہ نفس ایسا ہے، یہ گناہوں کی چھاتیوں سے چمٹا ہوا ہے. علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَتِمِ. یہ نفس دودھ پیتے ہوئے بچے کی مانند ہے کہ جس طریقے سے ایک بچہ جب دودھ پی رہا ہوتا ہے اور ماں کے چھاتی سے اس کا منہ چمٹا ہوتا ہے، جب ماں اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے اس کے منہ کو دور کرتی ہے اور ماں چاہتی ہے کہ اب بچہ 2 سال کا ہو گیا، اب اسے شریعت مطہرہ میں اپنا دودھ پلانا اس کے لیے جائز نہ رہا، اب ماں چاہتی ہے کہ اس بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے. تو جب ماں اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دور کرتی ہے اور دودھ چھڑانا چاہتی ہے تو بچہ دودھ کی خاطر روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. حاضرین مکرم، ماں جب چھڑاتی ہے تو بچہ چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے اور ہمہ وقت دودھ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، دودھ مانگتا رہتا ہے. لیکن جب ماں اپنے ضد پر آ کے بچے کا دودھ ایک مرتبہ چھڑا دیتی ہے اور جب بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، چند دنوں کے بعد اگر ماں اپنے بیٹے کے منہ میں اپنی چھاتی کو ڈال بھی دے تو پھر بھی بچہ اس دودھ کو پینے کو تیار نہیں ہوتا. جب تک دودھ پی رہا تھا، جب تک دودھ چھڑایا نہ گیا تھا تو وہ بچہ دودھ مانگ رہا تھا، بار بار دودھ کا مطالبہ کر رہا تھا اور جب ماں چھڑانا چاہ رہی تھی تو بچہ رو رہا تھا. حاضرین مکرم، لیکن جب بچے کا دودھ چھوٹ جاتا ہے، چند دن گزر جاتے ہیں، چند دن گزر جانے کے بعد جب بچہ دوسری چیزوں کو کھانے لگتا ہے، دوسری چیزیں پینے لگتا ہے، اب اگر اس بچے کو ماں اگر اپنا دودھ پلانا چاہے تو بچہ دودھ پینے سے انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے، ماں کے چھاتی کو اپنے منہ سے دور کرتا ہوا نظر آتا ہے. علامہ بوصیری فرماتے ہیں یہی مثال نفس کی ہے. یہ نفس گناہوں کے تھنوں سے چمٹا ہوا ہے. جب اس نفس کو ہم اس گناہوں کے تھنوں سے دور کرتے ہیں تو یہ نفس روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. لیکن جب بندہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیتا ہے اور نفس کو گناہوں کے تھن سے بالکل جدا کر دیتا ہے تو جس طریقے سے ماں کا بچہ دودھ چھوڑ دے اور پھر اس کے بعد کبھی دودھ کی طرف پلٹ کر نہیں جاتا، جب نفس کو انسان گناہوں کے تھنوں سے جدا کر دیتا ہے تو پھر یہ نفس بھی انسان کو گناہوں کی طرف لے کر نہیں جاتا. پھر یہی نفس ہے جو صبح کے وقت سلاتا ہوا نظر آتا ہے، پھر یہ نفس وہ ہو جاتا ہے، پھر یہ نفس مطمئنہ بن کے پھر انسان کو صبح فجر کے وقت جگاتا ہوا نظر آتا ہے. یہ نفس انسان کو صبح کے وقت پھر بیدار کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ نفس جس طریقے سے بچہ جب تک دودھ نہ چھوڑا ہو اس کے دودھ کو چھڑایا جائے تو روتا ہے، چیختا چلاتا ہے. اور ایک بات اور بتا دوں، علامہ بوصیری فرماتے ہیں وَإِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَتِمِ، کہ اگر بچے کو تم چھوڑ دو گے اور اس کا دودھ پلانا نہیں چھڑاؤ گے، اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو گے تو بچہ جوان ہو جائے گا مگر ماں کا دودھ پینا کبھی نہیں چھوڑے گا. بچہ جوانی کے عالم کو پہنچ جائے گا مگر دودھ پینا ماں کا کبھی نہیں چھوڑے گا. وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَتِمِ، اور آگے فرماتے ہیں اور اگر بچے کا دودھ پینا تم چھڑا دو گے تو پھر وہ چھوڑ دے گا. بچے کو دودھ پینا چھڑا دو گے تو بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا اور ایسا چھوڑے گا کہ دوبارہ پھر اگر تم پلانا چاہو گے تو بچہ انکار کر دے گا. یہی حال ہمارے نفس کا ہے. یہ نفس بھی گناہوں کے چھاتیوں سے چمٹا ہوا ہے. اگر اس نفس کو گناہوں کے چھاتیوں سے اگر جدا نہ کیا گیا تو یہ انسان بچپن سے جوانی سے بڑھاپا آ جائے گا مگر یہ نفس گناہوں کے تھنوں سے چمٹا رہے گا. کبھی انسان کبھی یہ گناہوں کے تھنوں سے کبھی یہ جدا نہیں ہوگا. جس طریقے سے بچہ جوان ہو جائے گا اگر اس کا دودھ پلانا نہ چھوڑایا جائے تو جوانی کی عالم تک وہ دودھ پیتا رہے گا. اسی طریقے سے یہ نفس ہے کہ اگر اس کو گناہوں کے تھنوں سے جدا نہ کیا گیا تو بڑھاپا آ جائے گا مگر یہ نفس گناہوں کے تھن سے چمٹا رہے گا. اور جس طریقے سے بچے کا دودھ پینا چھڑا دیا جائے
تو بچہ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر پلانا چاہے، ماں پلانا چاہے تو بچہ انکار کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ نفس ہے کہ اس نفس کو اگر گناہوں کے تھنوں سے جدا کر دیا جائے، ذکر خدا کر کے، ذکر رسول کر کے، اللہ کی رٹ لگا کے، روزے نماز حج زکات صدقہ و خیرات کر کے اس نفس کو ایک مرتبہ صرف گناہوں کے تھن سے جدا کر دیا جائے، پھر اگر انسان اسی نفس کو کہے کہ گناہ میں لذت ہے، تو یہ نفس کہے گا نہیں، گناہ میں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں لذت ہے۔ اے غافل انسان، گناہ میں نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کے ذکر میں لذت ہے۔